اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 83۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بے حد و بے حساب اس شکر کے ساتھ ہم 7ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس سعادت عظمیٰ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم 7ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 6 پارے بحمدہ تعالی مکمل کر چکے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا، سنتے ہیں، ما، جو، اُنزِلَ، اتارا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، تو دیکھے گا، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، چھلک رہی ہوتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس لیے کہ، عرفوا، پہچان لیا انہوں نے، من الحق، حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، بریکٹ میں آ جائے گا، اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر اہل ایمان کو بتایا کہ ان کے دشمن کون ہیں اور ان کے دوست کون ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا کہ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہود اور مشرکین ہیں، اور سب سے زیادہ دوستی کرنے والے نصارہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر بتا رہا ہے کہ یہاں کون سے نصارہ مراد ہیں۔ اللہ پاک پھر آگے ان نصارہ کا، ان مسیحیوں کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے، تعریف کے ساتھ، توصیف کے ساتھ اللہ کریم ان نصارہ کی شان بیان کرتا ہے۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف اتارا گیا، مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جو رسول کی طرف اتارا گیا اسے جب وہ سنتے ہیں تو تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا، ترا اعینہم، تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، مما عرفوا من الحق، وجہ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں چھلکتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یعنی دین اسلام کو، دین حق کو، اللہ رب العالمین کے اس آخری پیغمبر کو، آخری کتاب کو انہوں نے سچا مان لیا ہے، دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، ان پر آنے والی وحی برحق ہے، ان پر آنے والی کتاب کا ایک ایک حرف برحق ہے، ان کے تمام تر احکامات، ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے عقائد، وہ حرف بحرف درست ہیں، سچ ہیں، یہ انہوں نے پہچان لیا ہے۔ انہیں اس بات کی معرفت نصیب ہو گئی، اس بات کی پہچان نصیب ہو گئی کہ جو کچھ اللہ نے اس رسول کی طرف، آخری رسول کی طرف جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا ہے وہ حق ہے۔ جب وہ حق کو پہچان گئے تو اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں۔ اے قرآن کو پڑھنے والے، تو انہیں دیکھے گا، ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کی یہ شناخت ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، انہوں نے سچ کو مانا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سچ کو سچے لوگ ہی مانتے ہیں،
اور جب سچ کو سچے لوگ مان لیتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان کے اوپر اس طرح نزول ہوتا ہے کہ اس نزول کے باعث ان کے دلوں کو اتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، مسرت کے آنسو تھے، سکون کے آنسو تھے، کیونکہ آنسو صرف غم کے نہیں ہوتے، آنسو دکھ کے نہیں ہوتے، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو حق انہیں مل گیا، حق کو مل جانے کی خوشی اتنی ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ دیکھیے گا پھر یقولون ربنا آمنا، جب وہ حق کو پہچان گئے تو انہوں نے صرف حق کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھا، بلکہ اس حق کو وہ اپنی زبان پر لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس حق کو مان لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے، شمار کر دے، ہمارا شمار اس لسٹ میں کر دے جس لسٹ کے اندر تیرے مومن بندوں کا نام لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ یا الہ العالمین، ہمیں بھی اس فہرست کے اندر شمار کر لے جس فہرست کے اندر تیرے مطیع بندوں کا، تیرے فرما بردار بندوں کا، تیرے اوپر ایمان لانے والے بندوں کا جس فہرست کے اندر نام لکھا ہوا ہے، اس فہرست کے اندر ہمیں بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی لکھ دے۔ اب یہاں کن نصارہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ یہ مکی دور ہے اور اعلان نبوت کا 5واں سال ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص بھی ایمان لاتا، اہل مکہ اسے مارتے، اسے پیٹتے، اسے زد و کوب کرتے، اسے لہو لہان کرتے، دھمکیاں الگ دیتے، ڈراتے الگ، لالچ الگ دیتے، اور ڈرا دھمکا کر، مار کوٹ کر انہیں اسلام سے دور کرنے کی اپنی ناکام کوشش کرتے۔ یہ سلسلہ کار چلتا رہا، 5 سال گزر گئے، نبوت کا 5واں سال تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ صحابہ اکرام حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ بحری سفر کے ذریعے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف منتقل ہو گئے، مائیگریشن کر لی۔ آپ سمجھیں کہ تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی وہ یہ ہجرت ہے جس کا نام ہے ہجرت حبشہ۔ صحابہ اکرام پھر ایک ایک کر کے، 2 کر کے، چند صحابہ اکرام کبھی 5 کبھی 10 ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے رسولوں نے حکم ارشاد فرماتے اور وہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں وہ ہجرت کرتے، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے۔ اور ان کی تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 تک پہنچ گئی۔ مردوں کی تعداد 82 ہو گئی۔ جب کفار مکہ کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ یہ تو ایک ایک کر کے، 2 کر کے ٹولیوں کی شکل میں یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، یہ تو حبشہ کے اندر جا کر سیٹل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے جو کہ دین اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے ہیں، وہ ارادے تو ہمارے ناکام ہو جائیں گے۔ چند کفار مکہ کو ایک وفد کی شکل میں حبشہ بھیجا، تحفے تحائف دے کر۔ اب یہ وفد آ گیا کافروں کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور اس کافروں کے وفد نے آ کر حبشہ کے بادشاہ اسحما نجاشی سے آ کر مطالبہ کیا کہ ہمارے علاقے میں مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھ دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو اس شخص نے پامال کیا ہے، لہذا ہم آپ سے بازیاب کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ لوگ بڑے شر پسند ہیں، فتنہ پرور ہیں، یہ آپ کے ملک کے اندر فساد انگیزی کریں گے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔
हबशा जो था वो बड़ा ज़ीरक आदमी था, दाना आदमी था, साहिब बसीरत था, दूर अंदेश था। उसने कहा मैंने सिर्फ तुम्हारी बात सुनी है, अभी मैं उनकी बात भी सुनूंगा, यक तरफा फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं उस दूसरे फरीक को भी बुलाऊंगा जिसके ऊपर तुम फितने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो अपनी सफाई में आकर क्या कहना चाहेंगे उनकी बात भी मैं सुनूंगा। उसने बुला लिया, अपने दरबार के अंदर तलब कर लिया सहाबा इकराम को। उनमें हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थे। नजाशी ने सबसे पहला सवाल ये किया कि ए मुसलमानों, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और जनाब हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा के बारे में क्या अकीदा है। जनाब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में बयान फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं। और हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा वो कंवारी खातून हैं, वो पाक दामन औरत हैं, पाक सीरत औरत हैं। तो जब ये बात हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की तो नजाशी के पास एक लकड़ी पड़ी थी। उसने वो लकड़ी ज़मीन से उठाई और उसने कहा कि इन्होंने अल्लाह के कलाम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान के बारे में इतना भी इजाफ़ा नहीं किया जितनी ये लकड़ी है। यानी एक लकड़ी के बराबर भी उन्होंने इस अल्लाह के कलाम के अंदर और ईसा और हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहिमा की शान के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया, कोई रद्दो बदल नहीं किया। अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो शान थी हज़रत जाफ़र ने उसी शान को मिन्नो अन एज़ इट इज़ कमा हक़्क़ुहु बयान कर दिया है। बाद अज़ां नजाशी ने कहा कि तुम वो कुरान तो सुनाओ जो कुरान तुम्हारे नबी पर नाज़िल हुआ है। अब ये जो बातें हैं नजाशी के दरमियान और हज़रत जाफ़र के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है, इस मुकालमे से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नजाशी के पास ऑलरेडी इल्म था, इंजील का इल्म था उसके पास। उसकी मजलिस के अंदर बहुत से उलमा बैठे हुए थे, उसकी मजलिस के अंदर बहुत से सुलहा नेक लोग वो बैठे हुए थे और उसकी मजलिस में हमा वक़्त उलमा और सुलहा मौजूद रहते थे। वो खुद नेक आदमी था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर वो पूरी तरह से कारबंद था। उसने इंजील के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं की, चूँकि वो मन का सच्चा था, वो मन का पाक था। सो जिसका मन पाक होता है वो अल्लाह की कलाम के अंदर, अल्लाह की किताब के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं करता। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने मुतालबा किया, आप मुझे कुरान सुनाएं। हज़रत मरियम के बारे में सवाल किया, हज़रत ईसा के बारे में सवाल किया और उसके बाद कहा कि मुझे आप अल्लाह का कलाम सुनाएं। यानी उसने इतना अंदाज़ा लगा लिया पहले सवाल से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर वो सही तालीम दे रहे हैं हज़रत ईसा के बारे में, लोगों को मिसगाइड नहीं कर रहे, लोगों को सही रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास वही इलाही मौजूद है, उनके पास अल्लाह का कलाम मौजूद है जिसके ज़रिए उन्हें अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान, सही शान उन्हें मालूम हुई है। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयात तिलावत फरमाई। जब सूरह मरियम की तिलावत शुरू हुई तो उनकी आंखों से आंसू बह पड़े, उनकी आंखों से सैले अश्क रवां हो गया, आंसुओं की झड़ी लग गई। क्यों झड़ी लग गई? क्योंकि आज उन्हें वो कलाम सुनने को मिला जो कलाम बरहक कलाम है। इस कलाम की चाशनी, इस कलाम की असर आफरीनी, इस कलाम की बरकतें उनके दिल के ऊपर जाहिर हुई और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काफिरों ने यह मंजर देखा, उनके तो चेहरे उतर गए, उनके चेहरे मुरझा गए कि हम तो नाकाम हो गए हैं। बाद अज़ां नजाशी ने कहा काफिरों से कि ए काफिरों, तुम वापस चले जाओ, ये लोग मेरे मुल्क के अंदर, हबशा के अंदर इज़्ज़त व एहतराम के साथ रहेंगे, इनको हर तरह की सहूलियात मुहैया की जाएंगी, इनकी इज़्ज़त व एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं, ये
اسلام کے اوپر کاربند ہیں، تم جھوٹے لوگ ہو جو ان کی طرف فتنے کا الزام لگا رہے ہو، یہ میرے ملک کے اندر رہیں گے اور انہیں تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ سو نجاشی نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ صحابہ اکرام وہاں عزت و احترام کے ساتھ رہے، اور حبشہ سے کچھ لوگ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوئے۔ حبشہ سے جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کی غرض سے، سلام، دعا، ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے، وہ 70 لوگ تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ وفد حبشہ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی چند آیات پڑھ کر سنائیں، تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی جو وفد حبشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اس وفد حبشہ کے 70 افراد بھی قرآن مجید کو سن کر رونے لگ پڑے، جس پر اللہ کریم نے ان کی یہ شان بیان فرمائی، یہ عظمت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلام الہی کو سن کر رو پڑتے ہیں۔ تو جو من کے سچے لوگ ہیں وہی لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، وہی لوگ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دوست کون ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ کون ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ نجاشی بھی اسلام لایا۔ نجاشی کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے کئی علماء اور صلحاء، وہ بھی اللہ کے کلام کو سن کر ایمان لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سو بعضوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا اور بعضوں کو شرف تابعیت نصیب ہوا۔ یعنی حبشہ کے جن لوگوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی، ان کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ نکتہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے، جب بھی سنا جائے تو آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں یہ آنسو، اللہ تعالیٰ کو مرغوب ہیں یہ آنسو، کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کا کلام سن کر۔ سو آج یہ چشمے اگرچہ خشک ہو چکے ہیں، مگر اقبال نے کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ یہ آنسو جب انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں تو انسان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ نہ صرف آنکھوں کا غسل ہوتا ہے بلکہ روح کا غسل ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا روح کا غسل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو جب سنو تو اس وقت تم رویا کرو۔ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ غم کے ساتھ ہوا ہے۔ سو قرآن کو جب پڑھو رو، اللہ کے احکامات کو یاد کر کے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کوشش کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اور امام غزالی نے اگلی بات بڑی غضب کی کہی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آنسو نہ آئیں تو پھر تمہیں اس بات پر آنسو آنے چاہیے کہ میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے۔ یعنی اگر قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر رونا نہ آئے تو اس نہ رونے پر رو کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا پتھر ہو گیا کہ مجھے اللہ کا کلام سن کر بھی کبھی رونا نہیں آتا۔ یہ نصارہ ہیں، یہ مسیحی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ اللہ کریم نے ان کی بڑی عظمت بیان فرمائی کہ یہ حق کو پہچان گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیوں آنسو نکل آئے؟ بس صرف انہوں نے وہ کلام سنا جو کلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ نہ صرف آنسو آئے بلکہ انہوں نے دعا کی، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 84 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم